عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں، کہاں؟ علی ممبر ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر. وَلَا قَاتَلْتُهُمَا، میں ان سے جھگڑا کرتا، حق میرا ہوتا تو مجھے جھگڑے کا حق تھا. لَقَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي، میں اپنے ہاتھ سے ان کو نیچے اتارتا. لَقَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا بُرْدِي هَذَا، اگر علی کو کوئی ڈنڈا سوٹا نہ بھی ملتا، اپنی چادر کو کہا میں یہ چادر انہیں ڈال کے نیچے کھینچ لیتا. یہ لفظ بولے کہ اگر میرا حق ہوتا، جس طرح یہ سارا روافض کا بیانیہ ہے، اس پر آج غصہ ہے مولا علی کو، یہ جو عید غدیر والے، کہ یہ علی کو معاذ اللہ یوں سمجھتے ہیں کہ حق علی کا ہو اور علی کو کوئی ممبر پہ بیٹھنے نہ دے. تو مولا علی نے کہا میں تو اگر کوئی اسلحہ بھی نہ ہوتا، میں اپنا ہاتھ استعمال کرتا، میں اپنی چادر استعمال کرتا، اور میں ان سے ممبر خالی کرواتا اور میں خود ممبر پہ بیٹھتا. یہ سب کچھ جب آپ چوتھے خلیفہ تھے، اس دوران بصرے میں تقریر میں جواب دے رہے تھے، کہ جب کہنے والے کہہ رہے تھے کہ پہلے دن ہی سنبھال لینی تھی، اب چوتھی میں آ کے اتنی دیر بعد ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے یہ جواب دیا. اب آگے ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے. آپ نے فرمایا وَلَكِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يقتل قتلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے. یعنی ظاہری طور پر کہ ایسا ہوا ہو کہ اچانک سرکار شہید ہو گئے ہیں اور موقع ہی نہیں ملا کہ کوئی سرکار ہدایات دیتے یا کوئی نمازوں میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کرتے، اچانک دنیا سے چلے گئے، کہا ایسا نہیں ہوا. وَلَمْ يَمُتْ فُجَاتًا، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ایمرجنسی آنن فانن دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوا، اچانک نہیں گئے. مَاكَاسَ فِي مَرَضِهِ أَيَّامًا، یعنی سرکار کے مرض میں بھی کتنی حکمتیں تھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں کئی دن رہے، وَلَيَالِي، اور کئی راتیں، اور ہر نماز کے وقت فیصلے کی نوبت ہوتی تھی، ہر نماز پر 17 نمازیں. یأتیہ المؤذن، مؤذن آتا تھا، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انتظار کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ تشریف لاؤ، جماعت کراؤ. یعنی کہ ایک بار فیصلہ ہو گیا تو پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں. پہلی بار جب مصلی پہ کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو دوسرے ٹائم پھر پوچھنے والوں نے، یعنی شوق تھا کہ سرکار آپ تشریف لے آئیں تو کتنا اچھا ہے، چلو دوسرے میں تیسرے ٹائم میں آ جائیں. تو مولا علی کہتے ہیں ہر نماز پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اب نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے. فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، کہا ہر بار ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا نام لیا. ہر نماز پر جب بلایا گیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی بڑے اہم ہیں، وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، بعد والے چلو ابن قوا کو چھوڑو، اور عام جو کھٹمل تھے، آپ نے کہا اتنا تجھے میرا پتہ نہیں جتنا میرے نبی کو میری شان کا پتہ ہے. اب دیکھو فرمایا وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، حالانکہ سرکار کو پتہ تھا کہ میں علی ہوں، سرکار کو میرے مقام و مرتبہ کا پتہ تھا. تو اگر میں مقدم تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آج سوال کرنے والوں بصرہ میں اگر میری باری تھی، نمبر میرا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میری صلاحیتوں کا،
لیکن ان نمازوں کے وقت کسی ایک نماز پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام نہیں لیا۔ اور دوسری جگہ یہ جو حدیث ہے وہاں یہ بھی فرمایا لست مریضا ولا غائبا، فرمایا میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا۔ یعنی تب تم مہلت گنجائش میری نکالتے کہ پہلا نمبر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن چونکہ وہ بیمار تھے تو ہنگامی طور پر میرٹ کے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ تو مولا علی نے کہا یہ بات بھی نہیں، میں بیمار نہیں تھا، میں صحت مند تھا، اور یہ کہ میں پاس نہیں تھا، کسی دوسرے شہر میں تھا۔ تو پھر ایسا ہوا تو کہا اس طرح بھی نہیں ہے کہ میں تو حجرہ عائشہ صدیقہ میں تھا، صدیق اکبر اپنے گھر تھے، جنہیں بلا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ وَلَقَدْ أَرَادَتْ امْرَأَةٌ مِّن نِّسَائِهِ أَن تَصْرِفَهُ عَنْ أَبِي بکر، کہ یہ تو کوشش بھی ہوئی تھی وہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ کیا ان تصرفہ عن ابی بکر، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے امامت پھیر دیں، کوئی اور کرے۔ مراد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں یہ ہوا، یعنی یہ ساری دلیلیں اس بات کی دینا چاہتے ہیں کہ سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جس کو پہلے نمبر پہ مصلی دیا جاتا۔ کہ میں نے تو اعتراض نہیں کیا، لیکن اعتراض کیا گیا، آپشن پیش کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے ساتھ ان کی حمایت کی۔ تو آگے کیا جواب ملا؟ کہتے ہیں فَأَبَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اور انکار ہی نہیں کیا، غاضب غصے میں آ گئے۔ وَقَالَ أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، ازواج مطہرات کو جھڑکی دے کے کہا تم یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کی طرح ضد کر رہی ہو۔ یَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ابو بکر کو مصلی میں نے نہیں رب نے دے دیا ہے۔ یعنی یہ حوالہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پریس کانفرنس میں بصرے میں دیا اپنے ان ایام خلافت کے اندر، اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا، سرکار نے فرمایا انتن صواحب یوسف، عورتیں تم اس طرح ہی ہوتی ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی جھگڑا کر رہی تھی۔ یعنی صرف ضد میں تشبیہ ہے، باقی کسی مسئلے میں تشبیہ نہیں ہے کہ تم اپنی بات منوانا چاہتی ہو۔ مرو ابا بکر یصلی بالناس، جاؤ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ جماعت کرائیں۔ یہ سارا بیان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو سند کے ساتھ ایک جگہ نہیں درجنوں کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں ختم بات نہیں ہوئی، اصل میں جو صحافیوں کا سوال تھا کہ بات کہ تم نے، چلو وہ تو نماز تھی، یہ ہم پوچھ رہے ہیں خلافت کے بارے میں۔ چلو مصلی تو انہیں مل گیا، خلافت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا فلما قبض اللہ نبیہ، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، نظرنا فی امورنا، ہم نے اپنے احوال میں غور و فکر کیا کہ کون ہوگا امیر المومنین۔ فاخترنا لدنیانا ما رضی اللہ رضیہ نبی اللہ لدیننا، ہم نے پھر غور و خوض کیا کہ کس کو بنائیں امیر، تو ہمیں پھر اس نماز والے مسئلے سے ہی رہنمائی مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہمارے دین کا رہبر بنایا ہے وہی دنیا کے بھی رہبر ہیں۔ فاخترنا، ہم نے چن لیا، اور اگر فیصلے پہلے ہوئے ہوتے، یہ تو وہ دونوں ابن قوا اور قیس کہہ رہے تھے، اور مولا علی رد میں یہ تقریر کر رہے تھے کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو،
اس میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کہ میری پہلی خلافت ہے۔ اس کے رد کے اندر آپ نے اتنی یہ تقریر کی، اور ابھی وہ تقریر جاری ہے۔ کہتے ہیں وَكَانَتِ الصَّلَاةُ أَصْلَ الْإِسْلَامِ، نماز اسلام کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اس کی ایک علیحدہ دلیلیں ہیں کہ کیسے اصل ہے، کہ دن میں 5 مرتبہ مومن جس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، صحیح مومن کافروں میں گھرا ہوا ہو تو اس کو اس میں بڑی تشویش ہے کہ میری ظہر قضا ہو رہی ہے، میری عصر قضا ہو رہی ہے، میں عصر پڑھوں، میں مغرب پڑھوں، عشاء پڑھوں، فجر پڑھوں، اور کبھی زکوٰۃ آئے گی، کبھی حج آئے گا، کبھی روزہ آئے گا، اور وہ بھی ادائیگی نظر نہیں آئے گی دن کے وقت کب روزہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ نماز ہے جس کا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قبلہ ہے، وقت کی شناخت ہے، کہ یہ ہے اصل اسلام۔ وہی اعظم الامر، اور یہ دین کا بہت بڑا امر ہے۔ وقوام الدین، پورا دین اس پہ قائم ہے، نماز پہ۔ فبایعنا ابا بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں، پورا دین جس پہ قائم ہے، اس نماز میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امام بنایا تھا، فبایعنا ابا بکر، تو ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کے امور میں بھی اپنا خلیفہ بنا لیا۔ وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، شاذ یہ لفظ بھی بولا، فرمایا وہ اس کے اہل بھی تھے، یعنی یہ نہیں کہ میرٹ پر نہیں تھے اور بعض لوگوں کے روب کی وجہ سے انہیں بنا دیا گیا ہو، نہیں، وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، وہ اس کے اہل بھی تھے۔ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثنان، اور ان کی خلافت پر پوری جماعت صحابہ 1,24,000 سے زائد صحابہ میں سے 2 بھی نہیں تھے جنہوں نے اختلاف کیا ہو۔ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثنان وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ نَكْتَ مِنْهُ الْبَرَاءَ، کہا ہم نے کبھی ان سے بے رخی نہیں کی اور ہم نے کبھی ان سے لا تعلقی نہیں کی، اور ساتھ یہ کہا فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقًّا، جو خلیفہ ہونے کا حق ہوتا ہے ہم نے وہ ادا کیا ان کو، کہ خلیفہ جو کہے وہ بات مانی جائے۔ کس طرح؟ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، ان کی اطاعت کو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا۔ وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ، ان کے جھنڈے کے نیچے ہم نے سپاہیوں کی شکل میں جہاد کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں سالار بناؤ گے تو پھر تو علی جائے گا، ایک عام فوجی کی شکل میں نہیں جائے گا، کہا نہیں، غزوت معه فی جنودہ وکنت آخذ اذا آتانی، جب وہ دیتے تھے میں لے لیتا تھا، میں پکڑ لیتا تھا کہ امیر المومنین نے دیا ہے، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میرے لیے ان کے اظہار محبت ہے۔ کنت اخذ اذا آتانی واغزو اذا اغزانی، جب وہ کہتے تھے فلان جگہ لڑنے جاؤ ہم چلے جاتے تھے۔ وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودِ بِصَوْتِي، اور اگر کسی کو کوڑے مارنے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے علی اٹھو اس کو کوڑے مارو، تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ولیوں کا شہنشاہ ہوں، یہ کسی اور غلام کو کہو وہ کوڑے مارے، میں نے کوئی یہ کام کرنے ہیں کوڑے مارنے والے، کہا میں نے یوں مانا ابو بکر صدیق کو اپنا امام، کہ جب انہوں نے کہا علی یہ کوڑے آپ مارو اس کو، تو میں نے جلاد کی طرح کوڑے مارے۔ فلما قبض، جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واللہ عمر، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر متمکن کیا۔ فَأَخَذَ بِسُنَّتِ صَاحِبِهِ، کہا انہوں نے بھی کوئی گڑبڑ نہیں کی
اپنے پیش رو کے نقش قدم پہ چلے. فبایعنا عمر، ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت کی. یعنی یہ پہلی نہیں مانتے. فبایعنا عمر ولم یختلف علیہ